آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے اس کی سماعت مقرر تھی۔ آج 22 اکتوبر کے لیے ہمارا کیس ایڈجن ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کے سارے ڈاکومنٹیشن الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق ہم فائل کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو ہدایات دی تھی اس کی لائٹ میں سپریم کورٹ نے جو ہدایات ہمیں دے دی تھیں اس کے مطابق ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن احسن طریقے سے کروائے تھے۔ اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں بھی موجود ہے۔ وہ ویڈیوز بھی ہے، آڈیوز بھی ہیں، اسکرین شاٹ بھی ہے۔ جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے وہ کیمرہ کے آنکھ میں ہم نے سارا سٹور کیا ہوا تھا۔ لیکن ایک ایونٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایف آئی اے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے سارا ریکارڈ لے چکی تھی۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کرے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرے، یا وہ ریکارڈ ہمیں دے دے یا ہمیں ایکسس دے دے، ہم اس ریکارڈ کی فوٹو کاپی کر لیں، اس کی ایکسس ایک اور سیٹ بنا لیں تاکہ ہم آپ کی اسسٹنس کریں۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ کسی اور عدالت جا کے آپ اس کی اسسٹنٹ سے اپنے ڈاکومنٹ سیکیور کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے ایف آئی اے کے کورٹ میں ایک درخواست گزاری کہ ہمارا سارا ریکارڈ ہمیں دیا جائے، جو ریکارڈ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر چکے ہیں انٹرا پارٹیز الیکشن کا۔ اس کے لیے کورٹ نے ایف آئی اے کو آلریڈی نوٹس کیا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ ہمیں جلد مل جائے گا۔ آج بھی ہم نے یہ گزارش الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کیس 22 تاریخ کے لیے ایڈجن کر لیا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگرچہ الیکشن کمیشن نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے شاید الیکشن کمیشن میں بھی ایک کامن سینس پریویل کرے گا، وہ ہمیں دیوار میں نہیں چنے گی انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ۔ ہمیں امید ہے 22 تاریخ تک اگر ہمارا ریکارڈ ہمیں ملا 22 کو، تو انشاءاللہ تعالی یہ انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس اپنے انجام تک پہنچے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ ہمیں ملے گا۔ دیکھیں، ہمارے ایک آدھ کے سوا باقی ہمارے ساتھ سارے رابطے میں اور بہترین ہے، اور میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی ثوابدید ہے وہ ترمیم کرنا چاہے، اور کسی حکومت کے پاس 2/3 ترمیم نہیں ہوتی، 2/3 میجارٹی نہیں بھی ہوتی، اور وہ کنسنسس ڈیولپڈ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے یہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی اور ساری رولز کے خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اب قوانین ہو رہے ہیں، اگر آپ ایسے کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کے بلبوتے آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہ ہو، آپ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کرے، آپ کورٹ بنا لے اور سپریم کورٹ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح لگ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو ہے نا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمومی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ترامیم آ رہی ہے